قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور بے شک تمہارا اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تمہیں ضرور پر ضرور چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے، اور پھر بعد میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے گا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹے عذاب تمہیں اس لیے دیے جائیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اگر کوئی برائی، کوئی گناہ اجتماعی طور پر پوری قوم کر رہی ہو تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس طرح آتا ہے، اللہ کی پکڑ اس طرح آتی ہے کہ اللہ پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر معاملہ کچھ مختلف ہو کہ اس کے اندر کچھ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ برائیاں بھی کرتے ہیں، ملا جلا معاملہ ہے، تو پھر اللہ بڑا عذاب نہیں بھیجتا جس سے پوری قوم کو لپیٹ لے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب اپنے بندوں پہ بھیجتا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر اللہ مالک الملک، اللہ رب العزت پوری قوم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور بے شک اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ عذاب دیتا ہے کسی قوم کے اوپر، اپنا عذاب، اپنی پکڑ کرتا ہے، تو اس قوم کے اندر نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی قوم کے اوپر، تو پھر اللہ نیک لوگوں کو بھی ساتھ ہلاک کر دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی موت دے دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی مار دیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے روز یہ نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ کھڑے ہوں گے، اپنی اپنی نیتوں پہ۔ اگر تو یہ نیک تھے صرف اپنے لیے، تو پھر تو اللہ کے ہاں ان کا معاملہ کچھ اور ہی ہوگا، لیکن اگر یہ نیک تھے لوگوں کے لیے بھی، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے، چاہے یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے، اپنے آنے والے گاہک کو دعوت دیا کرتے تھے، جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے روکتے تھے، تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اللہ ان کو معاف کر کے انشاءاللہ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ لیکن جو بالکل کوڑا ہے، صرف اپنی ذات تک، نمازی متقی ماشاءاللہ، بس دنیا جاتی ہے جہنم میں چلے جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہم نے کسی کا کیا کرنا ہے بھائی، جو جہاں لگے ٹھیک لگے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جو جہاں لگے صحیح لگے۔ یقین جانے یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، آپ کی عاقبت کو برباد کر سکتا ہے یہ جملہ، اور لوگ بڑا میٹھا سا منہ بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب جو جہاں لگا صحیح لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو بدعت پہ عمل کرے، جو کفار سے یاریاں لگائے، یہ سارے ہی ٹھیک ہے۔ پھر نہیں، میرے نبی نے ایسی کوئی دعوت اللہ کی قسم نہیں دی کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ جیڑا جتھے لگے ٹھیک لگے۔ یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کی دعوت دی ہے، اور حق کی سکھلایا ہے، حق کا راستہ دکھلایا ہے، جنت کا راستہ دکھلایا ہے، جہنم سے بچایا ہے۔ اور یہی طریقہ امت محمدیہ کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو حق راہ دکھائے اور ان کو دعوت دے، یہ نہ ہو جو جہاں لگے ٹھیک لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ کے جو اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے بندے کو، اپنا عذاب نازل کرتا ہے، سب سے پہلی وجہ اور بڑی اہم وجہ وہ ہے شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یقین جانیے یہ ایسا عمل ہے، اس سے بڑا اور برا عمل کوئی نہیں جس کی بنیاد پہ اللہ بندے کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ کو انتہائی نفرت ہے شرک کرنے والے سے، اور اسی بنیاد پہ اللہ پوری قوموں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے، جس طرح ان بستی والوں کو پکڑا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور یاد رکھو إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ شرک پہلا سبب ہے اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، اور اہل ایمان، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں عقیدہ سنو، عقیدہ سب سے پہلی وجہ اللہ کی پکڑ کی یہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور آپ اسے جواب دینا تو کہے گا یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں رسول کریم کی تعریف کر رہا ہوں۔
اور کر کیا رہا ہے؟ اللہ اور رسول کا آپس میں مقابلہ کروا رہا ہے. جیسے نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے مخالف ہے اور اللہ رسول اللہ کا مخالف ہے. کہتے ہیں اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ کی قسم ان آیتوں کو پھر قرآن سے نکال دو. ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جاؤ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. جس کو اللہ نے پکڑا پھر اسے کوئی چھڑا سکا؟ اور یہاں نبیوں کی بیوی کو اللہ نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ یہاں نبیوں کی اولادوں کو اللہ نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ نوح علیہ السلام رونے لگ گئے تھے، اللہ میرا بیٹا ہے. کہا نوح تیرے اہل میں سے نہیں، تیرا فرما بردار نہیں، میرا باغی ہے. ساتھ ہی نوح نے توبہ کر لی، اللہ غلطی ہوگی، بیٹے کی محبت میں یہ کہہ بیٹھا تھا، بے شک تیرا حکم غالب آ کے رہے گا. اللہ نے نوح کے بیٹے کو پکڑا. نوح علیہ السلام چھڑا سکے نہیں. لوط کی بیوی کو پکڑا، لوط علیہ السلام چھڑا سکے نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے، اور چچا بھی ایسا کہ جان نچھاور کرتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. قریشیوں سے ٹکر لے لی، ایمان نہیں لایا، قریشیوں سے ٹکر لے لی، مسلمان نہیں ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کا بازو بن گیا. ایمان نہیں لایا لیکن رسول کریم کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا. اسلام نہیں لایا، مرنے لگا. کائنات کے حبیب نے فرمایا چچا اگر تم میرے کان میں بھی کہہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اگر تو کہہ دے کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کروں گا اللہ کے ہاں. اب نبی کی چاہت ہے چچا مسلمان ہو جائے، اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت اسے ملے گی جس کا اس کا رب چاہے گا. اللہ کی پکڑ کوئی نہیں باز سکتا. کون اللہ کے سامنے کس کی کیا حیثیت؟ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں، کوئی جرت نہیں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. عبداللہ ابن ابی مر گیا، منافق، رئیس المنافقین، چھوٹا موٹا بھی نہیں، اعتقادی منافق. اور اعتقادی منافق جو ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عملی منافق، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. اعتقادی منافق مسلمان نہیں رہتا، مر گیا، زبان سے پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوت ہو گیا، مر گیا. جب مرا بیٹے نے آ کے بتلایا اے اللہ کے نبی میرا باپ مر گیا ہے، اور بیٹا بھی جیدار بیٹا ہے، نبی کا وفادار بیٹا ہے، اس امت کے لوگوں کی طرح نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، نبی کا وفادار صحابی. جب اسی عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا ہم مدینے جا کے ہم عزت والے نعوذ باللہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، مدینے کے بارڈر پہ پہنچ گیا، تلوار نکالی اور گردن پہ رکھ دی. کہا میرا باپ تو ضرور ہے لیکن اگر تم میرے محمد کے مقابلے میں آئے گا میں تیری گردن کاٹ دوں گا. اللہ کے نبی حکم کرے میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں، آپ کی تذلیل کرنے کی جرت کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے یہ اپنے ہی مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مارتا ہے، اس لیے نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. آ گیا مدینے میں، مر گیا، بیٹا آیا کہ اللہ کے نبی میرا باپ مر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کیا؟ آپ رحمت للعالمین تھے نا. اللہ اکبر. ساری کائنات کے دل اور سارے نبیوں کے دلوں میں جو بہترین رحمت والا دل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے نے اتنے ظلم کیے ہیں پیارے نبی پر آپ سوچ نہیں سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا اس کے مظالم بیان کریں. اس کے باوجود کائنات کے حبیب نے
اپنا کرتا اتارا، سبحان اللہ، کرتا مبارک اتارا. وہ کرتا مبارک بخاری شریف میں آتا ہے کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی کو بخار ہوتا، بیماری لگتی تو پیارے نبی کا کرتا پانی میں گھول کے اس مریض کو پلا دیا جاتا، میرا رب اسے شفا دے دیتا تھا. وہ کرتا، وہ رحمتوں والا کرتا، وہ برکتوں والا کرتا. اللہ اکبر. اپنا کرتا مبارک اتارا، فرمایا جاؤ اپنے باپ کو پہنا دو، اپنے باپ کو پہنا دو. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی نسبتیں، کرتا کس کا پہنا؟ میت نے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں لوگ قبر کھودتے ہیں اور جو میت ہوتی ہے اس کے سر کے نیچے اینٹ رکھتے ہیں. جی یہ آیت الکرسی والی اینٹ ہے. آیت الکرسی تم نے مذاق بنا لیا. آیت الکرسی اللہ کی 10 صفتیں، اللہ کی قسم، جو اس کا علم حاصل کر لے وہ زندگی میں کبھی شرک نہیں کرے گا. اور اس نے ساری زندگی شرک کیا، مرتا ہے تو کہتا ہے جی جناب ایسے کریں، اس کے سر کے نیچے آیت الکرسی والی اینٹ دے دیں، اس کی آنکھوں کے اوپر قرآن کے اوراق رکھ دیں، عہد نامہ رکھ دیں. عہد نامہ، عہد نامہ. تو نے رب سے جو عہد کیے تھے پورے کیے؟ زندگی میں نہیں. مرنے کے بعد کہتے ہیں صحیح عہد نامہ رکھ دو، جان چھوٹ جائے. جان چھوٹنے والی نہیں ہے اتنی آسانی سے. مر گیا، اب کرتا کس کا پہنایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا پہن لیا، لیٹ گیا، میت لیٹی ہوئی ہے، جنازہ تیار ہے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے. سیدنا عمر نے بازو پکڑا، اے میرے پیارے محبوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور جس بندے نے آپ کو ساری زندگی ستایا، تکلیفیں دی، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا عمر میرے بازو کو چھوڑ دے، میں اس کا جنازہ ضرور پڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو بخش دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ، نبی چاہتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے، شاید میرے جنازے پڑھانے سے اس کی پکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ اکبر، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھے میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا. عقیدے ٹیٹ کرو مضبوط، اللہ کی قسم. او مرنے والے ہیں، تیاری ہیں، تیاری اللہ کی قسم. کسی وقت موت کا بلاوا آ سکتا ہے. کتنے بڑے بڑے جید علماء فوت ہو گئے، شہید کر دیے گئے. ہماری کیا اوقات ہے؟ کسی کا نمبر آئے اور قبر میں پڑے ہو اور فرشتے پوچھے من ربک، اور میں کہوں الحمدللہ اللہ ربی، ساری زندگی اس رب کی عبادت کی ہے، نہ اس کا برابر کسی کو سمجھا ہے، نہ اس کی شان کے برابر، نہ اس کے مقام کے برابر، نہ اس کی عظمت کے برابر. اس کے علاوہ کسی کی عبادت میں نے نہیں کی. میرا رب اللہ ہے. انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا، وہ کچھ. آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش اس لا الہ الا اللہ کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے، جو مقام اللہ آپ لوگوں کو اس توحید کی بنیاد پہ دینے والا ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا؟ اللہ کی پکڑ آ جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے. یہ لوگوں نے گندے اور غلط عقیدے بنا رکھے. نبی علیہ السلام گھر آئے، آپ کی پھپھو بھی بیٹھی ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہما، بیٹھی ہیں دونوں. آپ آئے اور آ کے کہنے لگے او میری پھپھو جان، او میری بیٹی سن لو، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. دنیا میں میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، تمہارے عملوں میں اپنے عمل نہیں ڈال سکوں گا. دنیا میں جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو، اللہ کے ہاں کل میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ میرے عملوں میں سے میری بیٹی یا فلاں اور فلاں کو دے. اور یہاں ایک مولوی صاحب اٹھتا ہے اور وہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ بانٹنا، جنتیں بانٹ رہے ہیں، جنتیں بانٹ رہے ہیں. اے جناب یہ سید کی لڑی میں سے ہے، اور بھائی ہے تو کیا کریں، کیا کریں؟ سید زادہ ہے تو ہم کیا کریں؟
اس کا مقام اللہ کے بعد، اس کے قدم چومیں، اس کے ہاتھ دھو کے پیئیں، اس کے ہم کیا اس کو سر پہ بٹھائیں سجدے کریں؟ نہیں نہیں۔ اور ساری کائنات کے سیدوں، ساری کائنات کے سیدوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے سجدہ کرو، اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے تم پاؤں اس طرح چومو، اس نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ حرکتیں کرو جو آج کے سید کروا رہے ہیں۔ سید ہے جی، پورے فیشن لیبل، وہ حق خطیب اور پھوکوں والی سرکار، آپ اندازہ کریں یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بانٹ رہے ہیں، عقیدے برباد کر رہے ہیں، عقیدے، ایک نمبر کا فراڈی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بندہ بیٹھا ہوا آیا، کھڑا ہو کے دوڑ گیا، یہ دیکھیں جی اس کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھیں لوٹ آئی ہیں، یہ جناب اس کا یہ تھا، یہ ہو گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ لوگ میری طرف آئیں، میری عبادت کریں؟ یہ ہوتی ہے بنیاد، اور اوپر لکھے گا تاجدار ختم نبوت۔ تیرا کیا تعلق ختم نبوت سے؟ اور ختم نبوت والے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کا تو یہ عقیدہ، وہ اس طرح شف شف نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا جو سبب اللہ کی پکڑ کا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج کے بعد انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ ہم شرک کریں گے، ہم شرک کریں گے۔ اللہ تو شاہد ہو جائے اس بات پہ کہ جب تک زندہ رہیں گے تیری توحید پہ عمل پیرا رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ بھی دوسرا سبب بہت بڑا سبب ہے اللہ کی پکڑ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ ان کی جو سزا ہے کس وجہ سے؟ فرمایا انہوں نے میرے اور میرے رسول کی جو ہے نافرمانیاں کی، مخالفت کی۔ دلیل کوئی نہیں، میرے نبی کے مخالف تھے، اور اس سبب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی پکڑ کریں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، اور سزا بھی بڑی سخت دیں گے۔ اللہ کے لیے میں کہتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ لوگوں کا مذاق، لوگوں کا کیا، اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جناب ٹانگیں اتنی کھولتے ہیں، یہ جناب ستھن اپنی بڑی اونچی کر لیتے ہیں، یہ جناب ایسے ہیں اور ویسے۔ میں نے کہا بات سنیں، یا تو علمی بات کریں، کوئی دلیل دیں، یا سن لو آپ بھی سمجھ لیں۔ ایک سنت ہے، اس پہ اگر میں اور آپ عمل نہیں کرتے، سستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس سنت کا مذاق اڑاؤ گے، اگر تم نے اس سنت کا مذاق اڑایا لطیفوں میں سٹیٹس لگا کے، تو یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی مخالفت کی، اور میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھو میرے رب کی پکڑ سے نہیں بچے گا جو میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑائے۔ سستیاں ہیں، کاہلی ہے، اللہ تو ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا دے، ہماری سستیاں دور کر دے، دعائیں کرو۔ لیکن اگر تم نے مذاق اڑایا تو پھر پکڑے جاؤ، پھر کوئی جان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ ربی، یاد رکھیں، قسم اٹھانا۔ کون سی قسم؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس قسم پر کہ جو تم تکیہ کلام کے طور پہ اٹھاتے ہو۔ مثلا جو میرے بھائی سعودیہ گئے ہیں، یا ایمریٹس کے اندر گئے ہیں، یا قطر، دبئی اور دوسرے تیسرے علاقوں میں، عربوں میں گئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا وہ بات بات پہ کہتے ہیں واللہ واللہ واللہ، اور ہمارے ساتھی وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، یہ تو بڑے منافق ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ سن لو، قسمیں دو طرح کی ہوتی ہے،
یہ جو وہ قسم اٹھاتے ہیں نا، قسم نہیں، یہ ان کا تقیہ کلام ہے، یہ کوئی پکی قسم نہیں اٹھاتے، جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے نا قرآن کریم میں کہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا ان قسموں پہ کہ جن پر تم پکے نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتے، دل سے نہیں اٹھاتے، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو ان کی وہ واللہ وہ تقیہ کلام ہے، جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ فرمایا لیکن جو دل سے پکی قسم کھائے اور اس پہ پکا نہ رہا تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا اور بڑی سخت پکڑ کرے گا۔ یہ جو ہم قسم اٹھا دیتے ہیں نا، پرواہ کوئی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے جو قسم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں جی بعد میں کفارہ دے دوں، پہلے قسم اٹھا لیتا ہوں، اس مسئلے سے نکل جاؤں گا، بعد میں یعنی نیت کر کے یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کے لیے شاید یہ چھوٹا سا معاملہ ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یقین جانیے جو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے اور پھر اس قسم کو توڑتا ہے اور کفارہ بھی نہیں دیتا تو یاد رکھو وہ کیسا منظر ہوگا جب تم اللہ مالک الملک کے سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ پوچھے گا میرا نام میری قسم اٹھا کے تو نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، تو نے میرے بندے کو چکر دیا۔ اللہ اکبر، یہ قسم اٹھانی، پکی قسم اٹھانی اور پھر اس کو توڑنا، یہ اللہ کی پکڑ کا سبب ہے۔ اللہ اس کی بنیاد پہ اپنے بندوں کو پکڑتا ہے۔ ناشکری کرنے والا اللہ اس کی بھی بڑی پکڑ کرتا ہے، ناشکری۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے الحمدللہ۔ اور یہ لوگوں کو جو جا جا کے بتاتے ہو نا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، لوگ مزے لیتے ہیں۔ آپ کی وہ بات سنیں گے جا کے 10 لوگوں کو بتائیں گے وہ فلاں تو مرا ہوا ہے، بالکل بس اس کا کام ختم ہو گیا، اس کی اینڈ۔ اور جس کا اللہ اینڈ نہ کرے اس کا کوئی اینڈ کرنے والا وہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب تم لوگوں کو جا جا کے بتاؤ گے نا تو یہ ناشکری میں آتا ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے صحت دی، بال بچے بیوی دی، گھر بار دے دیا، اچھا نہیں تو ہلکا کھا لیں گے یار، لیکن الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھو میری سزا بڑی دردناک ہے، میری پکڑ بڑی دردناک ہے، میں پھر تمہیں پکڑوں گا۔ تم ایک بندے کو جا کے بتاؤ گے، 2 کو، 3 کو، در حقیقت یہ بندہ پتہ ہی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی شکایتیں لگا رہے ہیں، اللہ کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے نا، یہ اللہ کی شکایتیں لگا رہے ہیں، میرے تو حالات ایسے ہیں، میں تو مر گیا، میں تو ایسے، میں تو لٹ گیا، پھٹ گیا، اللہ کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ اور یہی تو بیٹھ کے رب کے سامنے رو، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ تیرے سوا مجھے کوئی غنی کرنے والا نہیں، میرا رزق میں برکت دینے والا نہیں، میرے رزق کو بڑھانے والا نہیں۔ اللہ جب آنا تیرے در پہ ہے، رزق تیرے در سے، تو میں کسی اور کو اپنے غم کیوں بتاؤں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد کس کے سامنے کروں گا؟ اللہ کے سامنے۔ بندوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ بندے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے بندوں کے دل کس کے ہاتھ میں؟ تو پھر بندوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، شکر گزار بنو۔ اگر ناشکری کی تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دے گی۔ اسی طرح یہ سود کھانے والے، اللہ معاف کرے، بہت سارے معاملات، جدید بزنس۔ ایک دوست بھائی نے سوال کیا تھا، چلیں اس کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا۔ ایمیزون، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہوگا، شاید نام سنا ہوگا۔ آج کل آن لائن سیل کا کام بڑا ہو رہا ہے، آن لائن بزنس۔ آن لائن بزنس کیا ہوتا ہے؟ سادے الفاظ میں جو میرے ان پڑھ بھائی ہیں وہ سن لیں۔ چلیں، میں نیٹ پہ بیٹھا ہوں، ایک برانڈ
امریکہ میں سیل ہو رہی ہے 10 روپے کی، میں نے وہاں پہ بٹن دبایا، 10 روپے کی وہ چیز خرید لی، میرے پاس نہیں آئی وہ چیز، وہیں پہ خریدی ہے، میرے پیسے ادا کر دیے، وہیں سے میں نے آگے سیل کر دی، مجھے نہیں پتا یہ چیز کیسی ہے، اچھی ہے بری ہے، میرے مسلمان بھائی کو نقصان تو نہ ہوگا، مجھے کچھ نہیں، نہ میں نے اس پہ قبضہ کیا، کیا کیا؟ ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیا، اور یہ کام جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس چیز کو فروخت کرنا منع کر دیا کہ جو تمہارے قبضے میں نہ آئے، تمہارے گودام میں نہ آئے، اس وقت تک اس کی آگے خرید و فروخت نہیں کرنی۔ ایمیزون کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہے، یا تو آپ وہاں سے پروڈکٹ خریدیں گے آگے بیچ دیں گے، وہ آپ کو جناب نفع ملے گا، آپ بڑے خوش، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ برانڈ ہے کیسی، وہ حقیقت ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، کچھ پتہ۔ ہاں، فری لانسنگ، آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، آپ اسے لیں، جا کے نیٹ پہ لگائیں کہ جناب یہ میری پروڈکٹ ہے، چیز ہے، میری فیکٹری سے بنی ہے، یہ خریدو، اس کی یہ خصوصیات ہیں اور یہ اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، آپ بیچیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیا، تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پیسوں کے چکروں میں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کی تہ میں جا گریں۔ اس لیے جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود، میں اشارے کرتا رہتا ہوں اکثر، لیکن جو سودی ہوتا ہے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے وہ کبھی بچ سکتا؟ وہ ظاہری تمہیں نظر آئے گا، حدیث میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، سنیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ یار فلاں بندہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا، کام بھی حرام ہے، اور جناب ہم نمازیں پڑھ تھک گئے، میرے متھے رگڑے گئے ہیں، کچھ دوست ہے نا کہتے ہیں جناب میں تو مصلی سے نہیں اٹھتا، اور فلاں دیکھو بے نمازی ہے، اس کے پاس مال ہی مال ہے، نہ دین نہ دنیا کچھ بھی نہیں، وہ جناب جو ہے نا اس کو اللہ بڑا دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا۔ سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَرِحُوا، فرمایا کہ ہم نے جو جن چیزوں کی اسے نصیحت کی تھی انہوں نے اسے بلا دیا، یعنی ہم نے کہا تھا 5 وقت نماز پڑھنا، اس نے بلا دیا، ہم نے کہا روزے رکھنا، اس نے بلا دیا، ہم نے کہا زکوٰۃ دینا، اس نے بلا دیا، ہم نے کہا حج کرنا، اس نے بلا دیا، ہماری توحید گئی، میرے نبی کی سنت گئی، سب کچھ اس نے بلا دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم اس کے اوپر ہر طرف سے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر چیز کے، اور فرمایا اذا فرحوا بما اوتوا، اور جو ہم اسے دے رہے ہوتے ہیں نا اس پہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مطمئن، مکمل سیٹسفائی ہوتا ہے، بڑی مڈی کما رہا ہوں، اور تو نمازیں پڑھ تھک گیا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دے، میرا مال دے، میں نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی میرا مال۔ فرمایا یہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، فاخذناہم، پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں اس کا سب کچھ ہم چھین لیتے ہیں، اور یہ مایوس ہو کے سر لٹکا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اللہ در در کا اس کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ فلاں بندہ باغی ہے اور اس کے پاس بڑا مال ہے، آپ کو نہیں پتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کسی بندے کے پاس اللہ نے اسے بڑا مال دیا ہے جبکہ وہ اللہ کا باغی ہے، تو اس بات پہ خوش نہ ہونا کہ اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ اس پہ راضی نہیں، اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، اور جب اس کی پکڑ آنی ہے اس نے اسے کنگال کر کے گلی گلی کا بھکاری بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حلال کھانا ہے بھائی، تھوڑا کھا لیں، میرے بات سنیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں نا، کوئی بھائی پائے سے کر لیتا ہے، کوئی مغز کھاتا ہے، کوئی نیاریاں کھاتا ہے، اور کوئی میرے جیسا ایک سکی روٹی اور چھولے کھا لیتا ہے، الحمدللہ، بھائی ساری ٹھیک ہے نا، کھانا ہی کھانا نا، کھا لیا، حرام کی مڈی سے کھائے ہوئے تیرے پائے نہاری اور مغز
وہ تیرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کریں گے، بلکہ کیا وہ تیرے جگر میدے کی ایسی تیسی کر کے تجھے برباد کر دیں گے۔ اور حلال کے کھائے ہوئے یہ پانی والے چھولے بھی آپ کی جان میں جان ڈال دیں گے، اللہ اس میں بھی برکتیں رکھ دے۔ حرام سے بچ جاؤ، حرام کے قریب نہ جانا اللہ کی قسم، ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں 5 صورتحال سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور 5 صورتحال یعنی یہ 5 کام تم جب کرو گے اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ جائے۔ 5 کا، اب وہ 5 کام کون سے ہیں سن لیں۔ پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اور اعلانیہ ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ مرض آئے گی، یہ مرض آئے گی۔ کیا؟ بے حیائی عام اور اعلانیہ فحاشی ہوگی۔ اعلانیہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کچھ ہوا ہے؟ ہم تو بھائی دیکھتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ آپ لوگوں کو آپ کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ تو کاروباری لوگ ہیں، اور اللہ نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ کو راہ حق دکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کے اندر ثقافت کے نام پہ کیا کچھ ہوا؟ ثقافت کے نام پہ، او ہماری ثقافت وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جناب بلوچی ہے، اور یہ فلاں ہے، اور اس کے اوپر نوجوان لڑکیاں، ہائی سکول، کالجز، یونیورسٹی کی لڑکیاں، انہوں نے طرح طرح کے لباس پہن کے ڈانس کیے، یہ ہماری ثقافت ہے، اور ناچ رہی ہیں گندے گانے لگا کے اس کے اوپر، اور جناب یہ بلوچی جا رہے ہیں، یہ سندھی اور یہ پٹھان اور فلاں فلاں فلاں، اس کے اوپر کیا اعلانیہ فحاشی اعلان کر کے پوری دنیا کو دکھایا گیا۔ یہ ہماری بچیاں سکول پڑھنے بھیجا تھا نا ہم نے، میٹرک ایف اے بی اے کروانے بھیجا تھا، وہاں پہ وہ ناچ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ناچ رہی ہے، اعلانیہ فحاشی، اور یہ مرض ہے مرض۔ اور اللہ کی پکڑ کس صورت میں آئے گی؟ جب فحاشی عام ہو جائے گی، اعلانیہ ہو جائے گی۔ اعلانیہ ہی ہو رہی ہے نا، بازاروں میں کتنی مائیں بہنیں پھر رہی ہیں بے پردہ، انہیں پرواہ ہی نہیں، اور ساتھ دیوس ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھر رہے، اس کی بیوی ساتھ ہے، اسے غیرت ہی نہیں آ رہی، شرم ہی نہیں آ رہی، سارا بازار اس کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، ننگا منہ، ننگا سر، گلے میں دوپٹے، اور یہ کیا ہے؟ یہ جناب ماڈرن ہے، ماڈرن، یہ ماڈرن ہے۔ اللہ کی قسم ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سے ایسی ماڈریشن سے، ہمیں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والی، عزت والی، حیا والی صحابیات قبول ہے اللہ کی قسم، ہم وہی پرانے سے ہی، لیکن انشاءاللہ یہ پردے کرنے والی، یہ حیا کرنے والی، یہ غیرت کرنے والی اللہ کی بندیاں، جب قیامت کے روز اللہ ان کو مقام دے گا نا، مقام، یہ ماڈریٹ اور فیشن کے نام پہ آدھے جسم ننگے کرنے والیاں، اور یہ اہل حدیث، ہم دوسروں کے گھروں کو کیوں چھیڑیں؟ بھائی ہم اہل حدیث ہیں، پہلے اپنے گھر تو صاف کریں۔ کہ شادی پہ جناب کیا ہوتا ہے؟ شادی پہ سارے پردے ختم، سب کچھ ختم، ساری بے حیائی، سب کچھ ہوتا ہے، ڈھول کے اوپر بھنگڑا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جمعہ ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا، جمعہ ہم نے باقاعدگی سے پڑھنا، اور مسجد آنا ہے پردہ کر کے آنا، مسجد آنا ہے پردہ کر کے آنا ہے۔ او بہاولپور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ ان کی قبر منور کرے، کہتے ہیں بچیاں تھی، بچیاں چھوٹی چھوٹی میرے پاس پڑھتی تھی، بڑی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا 60-70 سال کا۔ ایک دن بازار میں جا رہا تھا اپنے کام سے، تو وہ سامنے سے آ رہی تھی ننگے منہ، مجھے دیکھ کے نا آپس میں کہنے لگی، وہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، اپنا منہ چھپا لو، اپنا منہ چھپا لو۔
اپنا منہ چھپا. کہتا ہے میں نے انہیں روکا, میں نے کہا میری بیٹی اور میری دھی اور میری بچی, اس پورے بازار میں تمہیں میں حافظ صاحب, مولانا, بابا جی, تمہیں میں بدماش لگا تھا کہ تم میری وجہ سے پردہ کر رہی ہو, لیکن پورے بازار میں سارا بازار تمہیں تک رہا تھا, تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آیا, تمہیں حافظ صاحب کا ڈر آیا. یہ کیسے پردے؟ گھر سے نکلی ختم, گھر میں آنے لگی اپنے محلے میں پردہ. اللہ اکبر. اعلانیہ فحاشی جب ہو جائے گی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اعلانیہ فحاشی کرو گے پھر اللہ تمہارے اندر ایسی بیماریاں نازل کرے گا جو تمہارے وڈیروں نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں. ایسے ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں اللہ کی بنا. پیدا ہوتے بچے شوگر کے مریض, ایسی ایسی بیماریاں, اللہ کی قسم لاکھوں روپے لگا کے لوگ پھر بھی صحت یاب نہیں ہوتے, قبروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو مسئلے کا حال تھا, علاقے سے, اپنے معاشرے سے, اپنے گھروں سے فحاشی کو ختم کرو اللہ کے لیے. اعلانیہ تو اعلانیہ چھپ کے بھی کرنے سے بچو. اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ناپ تول, کپڑا ناپا ماپا جاتا ہے اور باقی چیزیں وزن کی جاتی ہیں. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جناب کنڈے کے نیچے کیا لگایا ہوتا ہے؟ مقناطیس لگایا ہوتا ہے اور وٹے چھپائے ہوتے ہیں. کیا 100 گرام چیز کم دینی ہے, 1 کلو میں 800 دینے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمانیت ہے؟ تمہارے محمد کریم نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا. فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرو گے تو سن لو, سب سے پہلے اللہ تمہارا رزق تنگ کرے گا. رزق تنگ. پھر کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو. قاری صاحب کی دعائیں کیا کریں؟ قاری صاحب کو کیا پتا, یہ ناپنے میں بھی کم ناپتا ہے, تولنے میں بھی کم تولتا ہے, چکر دیتا ہے, چکر فراڈی ہے, اللہ سے فراڈ کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا نہیں. پہلا کام, ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ روزی تنگ کرے گا. اور دوسرا کام, اللہ تمہارے اوپر خشک سالی نازل کرے گا. خشک سالی ایک ہوتی ہے قحط سالی, ایک ہوتی ہے خشک سالی. روتے ہو نا, جسم پھٹ رہا ہے, اللہ کوئی بارش ہی دے دے. خشکی کی وجہ سے بچوں کو کھانسی لگی ہوئی ہے, دوائیاں لے لے کے تھک گئے, اللہ یہ معاملے حل نہیں ہو رہے. کیوں؟ ساری خشکی. اور یہ بھی اللہ کے عذابوں میں عذاب ہے, اللہ کی پکڑ میں سے پکڑ ہے. آج کے بعد انشاءاللہ پہلا کام, ساتھ ساتھ آپ ہی جاگتے رہے نا, پہلا کام آج کے بعد انشاءاللہ نہ اعلانیہ فحاشی کریں گے, نہ چھپ کے فحاشی کریں گے انشاءاللہ. تکڑے ہو کے اللہ کے سامنے گواہ بن جاؤ. اسی طرح انشاءاللہ آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ, نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. تیسرا کام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اپنی بارشیں بند کر دیتا ہے. اللہ کی پکڑ اس شکل میں آتی ہے کہ اللہ بارشیں بند کر دیتا ہے. فرمایا اگر اللہ کو جانوروں کا خیال نہ ہونا, اللہ اس زمین پر ایک قطرہ بھی نازل نہ کرے. یہ جو بارشیں آتی ہیں ہماری وجہ سے نہیں آتی, یہ آتی ہیں اللہ کی باقی مخلوق کی وجہ سے. کیوں؟ پاکستان میں کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کے سامنے ہی. یہ صرف پاکستان, اور پوری دنیا کی بات کریں تو یقین جانے زکوٰۃ سے لوگ بھاگتے ہیں, جبکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور مال کو بڑھا دیتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑیں گے, اللہ کا عہد کہ ہم شرک نہیں کریں گے, اور رسول اللہ کا عہد کہ ہم بدعات کو نہیں اپنائیں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. فرمایا جب تم اللہ رسول کی مخالفت کرو گے, یاد رکھو اللہ باہر سے کوئی دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اور پانچواں کام فرمایا جب تم اپنے ملک کے اندر, اپنی ریاست کے اندر اللہ کا نازل کردہ قانون نافذ نہیں کرو گے, اب دیکھیں اس کے کیا ملے گا. اللہ اکبر. فرمایا تم اپنی ریاست, اپنے ملک کے اندر قرآن و سنت کو نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو
اللہ تعالیٰ کافروں کو تمہارے اوپر چڑھا دے گا. ادھر سے امریکہ اٹھے گا تمہیں جوتے مار کے بھاگ جائے گا, ادھر سے دوسرا ملک اٹھے گا تمہارے اوپر بمباریاں کر کے بھاگ جائے گا, تیسرا ملک اٹھے گا وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. جگہ جگہ سے کافروں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کرتا چلا جائے گا. کب؟ دیکھ رہے ہو نا سارا ڈرامہ. یہ کون سا اسلامی قانون اور اسلامی نظام؟ بارگیننگ, بک رہے ہیں, خرید رہے ہیں, ادھر سے نعرے لگ رہے ہیں, ادھر سے وہ کھینچ رہا ہے, وہ مر رہا ہے. ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ میں سے مجھے بتائیں کسی نے میں کسی کی ایک کی نہیں بات کر, کسی نے اس ملک کی خیر خائی کا سوچا؟ کسی نے اس عوام کے بارے میں سوچا؟ سب بک رہے ہیں. کوئی 10 کروڑ اور تمہارے ووٹوں کی گنتی, تمہارے ووٹوں کا بدلہ مال کی شکل میں لیا اور دیا جا رہا ہے. اور ہم جناب, میں نونی, میں پی پی, میں پی ٹی آئی, اور تمہارے ووٹوں کے پیسے ایک دوسرے کو تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور آپ جناب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پھر بھی نعرے لگا رہے ہیں سبحان اللہ, اس قوم پہ صدقے اور واری جان. یاد رکھو پاکستان کا آئین, اس کی پہلی شک جو ہے نا, پہلی شک وہ یہی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں بنایا جائے. ہماری بات نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا, یہ ہمارے قانون کی پہلی شک یہی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ زنا کے لائسنس دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ دیا جاتا ہے. جبکہ پہلی شک ہمارے قانون میں یہی ہے کہ کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں بنائے گئے. فرمایا جب تم اللہ رسول کی شریعت نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. میرے بھائی یاد رکھیں, اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچ گئے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی اللہ اچھی کر دے گا, اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا. لیکن اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ